وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایمان توحید سے لے کر اللہ کی وحدانیت سے لے کر اور ایک مومن کے عقیدہ آخرت اور رسالت سے لے کر اس کے بیت الخلاء میں استنجے کے طریقے تک ایمان پھیلا ہوا ہے۔ ایک بیماری پیدا ہوئی ہے اور غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ استنجا ایسے کیا جائے ایسے کیا جائے، یہ تو انسانی عادات ہیں۔ اصل تو عقیدہ توحید ہے۔ بس اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو باقی جو ضروریات زندگی ہیں اتنا حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، کسی ملک کسی قانون کے اعتبار سے آپ جدید کو کوئی حالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن اصل عقیدہ توحید ہے اور اصل تو فرائض کا ادا کرنا ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ مسلمان نے کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو تو سمجھ لیا، لیکن کافر اور مسلم کے درمیان کے فرق کو بھلا دیا۔ بات پر توجہ دینی پڑی۔ دو چیزیں بہت عام ہیں اور دونوں کے بھی برابر ہیں۔ ایک فرق ہونا کفر و اسلام کے درمیان، اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ اس کو عقیدہ اور فرائض کہتے ہیں۔ فرق بنا کفر و اسلام کے درمیان۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں کفر و اسلام کے درمیان جو فرق ملے گا وہ فرائض کا اور عقیدہ کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، توحید و شرک کا فرق ملے گا، آخرت کے اقرار اور انکار کا فرق ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یا انکار ملے گا۔ لیکن سوال صرف اس کا نہیں ہے کہ کفر اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، سوال اس کا ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ سوال ہے اس کا کہ کافر مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اگر آپ کفر اسلام کے درمیان کے فرق کو کافی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے کافر کے درمیان فرق باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا حلیہ، آپ کا معاشرہ اور آپ کی تمام ضروریات ایک کافر کے طریقے پر پوری ہوں گی اور آپ اپنے عمل سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے، اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ ایسے تو فرق کفر اسلام کے درمیان کا ہے، وہ الحمدللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیے ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ تلاوت کا ذکر کا بھی معمول ہے، اور اس کے علاوہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، جنت دوزخ حق ہے، نبی حق ہے، اللہ کو حق ہے، میں اس کی توحید کی گواہی دیتا ہوں اور نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ آپ اپنے اور کفر کے درمیان کے تو فرق کو سمجھیں گے، لیکن آپ کافر مسلمان کے درمیان کے فرق کو ایسا بھلائیں گے کہ آپ کافر کے حلیے سے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں گے۔ یہ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی طرف سے عملی کفر کی دعوت یہ ہے کہ وہ معاشرے کی لائن کی سنتوں کو اور اپنے حلیے کی لائن کی سنتوں کو چھوڑ دے۔ اس سنت کا چھوڑنا اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنا ہے۔
آپ کو میں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں. کفر کو آپ کی نماز سے، روزے، حج، زکات سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کی جائے عبادت آپ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں. وہ آپ کو نہ نماز سے روکے گی، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ زکات سے، کچھ نہیں. اس لیے کہ کفر اس راز کو جانتا ہے. کفر کافر اس بات کو جانتا ہے، اور ان کا یہ مقصد زندگی ہے کہ ایک مسلمان اگر کفر اسلام کے درمیان فرق کرتا ہے تو کوئی ان کے نزدیک کو فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اس بات کو کفر برداشت نہیں کرتا. میری بات بہت دھیان سے سننے کی ہے. اور اس زمانے کے جاہلوں نے مسلمانوں کا ایک ایک اندھا کیا ہے کہ یہ تو ایمان کا وہ حصہ ہے جو زائد ہے، اور اسے تو کمال ایمان مراد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاہل قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا ہے. کھانے کی سنت، سننے کی سنت، لباس کی سنت، یہ تو وہ زائد چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر کا عمل نہ ہو سکے تو یہ کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کفر نہیں ہے. اور یہ تین حدیثیں ہیں، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن والی حدیثیں، اس سے تو کمال ایمان مراد ہے. گویا کہ کمال ایمان کو نوافل کی طرح زائد چیز سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نفلیں پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر نفلیں نہ پڑھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل، جاہل، گمراہ کوئی نہیں ہوگا جس کا خیال یہ ہو کہ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو مومن کی ضرورت سے زائد ہے، عمل کر رہے اس پر تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. جس نے یہ خیال کر لیا کہ ایمان سے متعلق یہ حدیثیں یہ ایمان کا زائد حصہ ہے، اس نے اپنے ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا. ایمان کے آدھے حصے کو ضائع کر دیا. جی ہاں، اس نے اپنے ایمان کا آدھے حصے کو ضائع کر دیا. جبکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا، کیونکہ منافقین کفر اسلام کے درمیان ایسے معلق رہتے تھے اور ایسے لٹکے رہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی نظر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور کفار ان کو کافر یقین کرتے تھے. اتنا مشابہ ہے ان کی زندگی کفر کے کہ کفار ان کو کافر ہی سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور بہت مشکل سے وہ اللہ کے راستے کا خروج بھی کر لیا کرتے تھے. کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ فرائض چھوڑ دیے ہم نے اجتماعی تو پھر ہم مسلمانوں میں سے نہیں رہیں گے، اور مسلمان ہمیں اپنی جماعت سے خارج سمجھیں گے. اس مجبوری میں وہ فرائض پر عمل کر لیا کرتے تھے. میں تو بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے کا منافق، اس زمانے کا منافق اس درمیانے والے اسلام سے وہ بالکل راضی اور مطمئن تھا. آپ میری بات پر توجہ دیں گے. ایمان کا ایک حصہ ضائع کر دیا لوگوں نے یہ کہہ کر کہ جتنی احادیث والی روایتیں یہ سب ایمان کا وہ زائد حصہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اختیار کر لیں، چاہیں تو آپ چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں اس کو نبی کہنا حماقت ہے اور جہالت ہے، جبکہ باتوں سے یہ ہے، باتوں سے یہ ہے کہ مسلمان کو جتنی نفرت اور جتنی دوری ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے، مسلمان کو جتنی دوری اور جتنی نفرت
ایک بت کی پوجا کرنے سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ مسلمان کو اپنی ضرورت کو کافر کے طریقے پر پورا کرنے سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے، اس سے اتنی نفرت ہونی چاہیے۔ یہ جو ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ یہ تو عادات ہیں، ضروریات ہیں، یہ تو زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہیں گی۔ اصل تو مسئلہ توحید و رسالت کا ہے، اور اصل مسئلہ تو عقیدے کا اور فرائض کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، صحابہ نے سوال کیا آپ سے، یا رسول اللہ، ان کفار کا ایک طریقہ ہے اور وہ بھی ایک انتظامی لائن کی ہے۔ وہ انتظامی لائن کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں، حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے۔ یہ کہ زمین پر رکھیں گے تو زمین زنگ کھا جائے گی اور لوہا زنگ کھا جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ یہ اپنے ہتھیار ایک طرف پر لٹکا دیتے ہیں۔ اے اللہ اپنی اجازت دیجیے، کیا ہم بھی ایسا کر لیں؟ یہ سوال صاحب نے کیا آپ سے، کیا ہم اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے ان کی طرح ایک درخت ایسا کر لیں جس کا ہتھیار لٹکا دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا اپنی کسی ضرورت کو غیر مسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اس کو حدیث میں بت پرستی کی طرح اہمیت دی گئی ہے۔ میں کیا میں کچھ بول رہا ہوں اور آپ کی طبیعتیں اصل بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ آپ کو یہودی بنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے آپ سے کہ اصل جو توحید اور عقیدہ ہے اور اصل جو فرائض ہیں، باقی جو فروعی چیزیں ہیں کوئی آدمی عمل کر لے تو جتنا کر سکے اتنا کر لے، اس کی کوئی زیادہ اس میں کوئی زیادہ اجبار نہیں ہے۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ آپ فرائض میں اجبار فرائض میں کہتے ہیں اجبار ہے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اور آپ سنتوں میں کہتے ہیں کہ اختیار ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال عقیدہ رسالت اور توحید کے خلاف۔ فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار، فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار۔ میں کہتا ہوں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ فرائض کو اسلام کے طریقے پر ادا کریں اور معاشرہ یہودیوں کے اختیار کریں، اس کا مطلب ہی سیدھی کہ جو اہمیت اسلام میں عقیدہ توحید اور فرائض کی ہے اور جنت اللہ کے وجود پر ایمان لانے کی ہے، اللہ کی قسم وہ اہمیت مسلمان کے معاشرے اور اپنی وقتی ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی وہی اہمیت۔ میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو، میں اس کا واقعہ کر رہا ہوں کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اگر ہم ان کفار کی طرح ہم بھی ایک طرف ایسا کر لیں، اس میں ہتھیار لٹکا لیا کریں تو آپ اس بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ یہ کہہ کے ڈال دیتے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا آپ یہ کہتے کہ بھئی ہمیں ان کے طریقے پر نہیں چلنا چاہیے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے قلزم سے پار ہو گئے اور دونوں غرق ہو گیا، وہاں سے نکل کر راستے میں چلتے ہوئے ان کی نظر پڑی بنی اسرائیل کی، ان کو
ایک جگہ نظر آیا کہ کچھ لوگ اپنی بت کی پوجا کر رہے تھے، لوگ اپنی بت کی پوجا کر رہے تھے، ان کو یہ طریقہ اچھا لگا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارا بھی ایک ایسا کچھ ہونا چاہیے جیسا کچھ ان کا ہے۔ آپ سوچیے، صحابہ کا سوال ہے جن کے طریقے پر ہتھیار لٹکانے کا، آپ کا جواب ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ، آپ سوچیے، میں عرض کرتا ہوں یہ سوال تو غیروں کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے پر ہوا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تینوں مثالوں پر غور کیا جائے، عادات میں، ذکر میں اور عبادات میں، تینوں کی مثال پیش ہے۔ یہ پہلی مثال ہے کہ ضرورت میں ایک چیز کا سوال کیا گیا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا مجھ سے ایک درخت کا مطالبہ کرنا ان کافروں کی طرح ہتھیار لٹکانے کے لیے، تمہارا مطالبہ بالکل بت پرستی کا برابر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک ایسا کچھ ہونا چاہیے جیسا کچھ ان کا ہے۔ یہ جواب آپ نے دیا، آپ نے یہ جواب دیا۔ اس جواب کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اتنی نفرت اور دوری خود پرستی سے ہونی چاہیے، اتنی نفرت اور اتنی دوری کفار کے ہر طریقے سے اور ان کے ہر عمل سے، اگر کہ وہ عمل ضرورت کے رہتا ہو، اسے دور رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جو اسلام لے آئے اور فقط سچے مسلمان ہو گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم توریت پڑھ لیا کریں، صرف تلاوت کی اطاعت تو کریں گے قرآن کی، قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا مقتدیٰ ہے، قرآن ہمارا مطاع ہے، اسی کی اطاعت کریں گے، لیکن صرف برکت کے لیے یا ہمیں اس کتاب سے ایک عرصہ اس سے ہمارا تعلق رہا ہے، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو کیا اجازت ہے کہ ہم کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ آپ بولتے ہیں آسمانی کتاب ہے، اللہ کے احکام اس کے اندر ہے، ہر مسلمان کے دل میں فرض ہے، مرد و عورت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو توریت پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کتاب کو صرف پڑھنے کی اجازت مانگی ان صحابہ نے جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور یہودیت کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ ادھر نے اجازت مانگی آپ سے کہ کیا ہم توریت پڑھ لیا کریں؟ ادھر قرآن نازل ہوا، اللہ نے ڈانٹ پلائی ان کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم خدا نہ کرے نماز کے انکار کرنے پر یا زکات کے انکار کرنے پر یا روزے کا انکار کرنے پر یا حج کا انکار کرنے پر نہیں آیت نازل ہوئی یہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ السلم کافہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس موقع پر جب اسلام لانے والے یہودیوں نے جو پہلے یہودی تھے اسلام لے آئے، انہوں نے صرف توریت پڑھی اجازت چاہیے کہ ہم توریت پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو اسلام کو اتنی بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن پر ایمان لے آئے اور پھر ان کا دل چاہے توریت پڑھنے کو، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کیوں آیا؟ اور آپ کے غصے کو دیکھ کر پوری مسجد نبوی
وہ ہتھیاروں سے اور صحابہ سے بھر گئی. آپ کو غصے کو دیکھ کر کیوں اچھا غصہ آیا آپ کو؟ حضرت عمر کے ہاتھ میں دورت کے اوراق دیکھ کر آپ کو غصہ کیوں آیا اتنا زیادہ؟ بات کیا یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پڑھ کر اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آپ کو دوسرا طریقہ اچھا لگے گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ قیامت میں کفار کے ساتھ ہوں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے. بالکل سیدھی بات. توریت آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس میں فلاں چیز اچھی لگ رہی ہے، اس پر عمل کیا جائے. آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی زمانے کی شریعت پر عمل کریں تو وہ گمراہ وہ نجات نہیں پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام حالانکہ نبی، ان کے لیے بھی نجات میرے طریقے میں اگر آج زندہ ہو کر آ جائیں. اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا عمر تم گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ ان کو مستقل شریعت دی گئی. میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک نبی کے منسوخ طریقے پر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے، میں بہت کام کی بات آپ کو کر رہا ہوں، اگر نبی کے کسی منسوخ طریقے پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی عمل کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، نجات نہیں پائے گا. تو اگر کوئی آدمی کافروں کے طریقے پر عمل کرے تو کیا اس کو نجات نہیں ہو سکتی؟ آپ میری جگہ پر غور کریں تو کیا سوچیے. اللہ اکبر. اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے، آج کوئی ان کی شریعت پر عمل کرے، میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، یا وہ خود زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کریں تو وہ نجات نہیں پائیں گے. صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح روایت، وہ نجات نہیں پائیں گے. جس نبی کی آمد نے نبیوں کے طریقوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس نبی کی امت کفار کے طریقوں کو اختیار کر کے کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ سے بالکل بے تو آسان بات کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ نبی کی شریعتیں سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. اس نبی کی امت اگر پچھلے انبیاء کی طریقے پر عمل کرے تو نجات نہیں پائے گی. تو خود ہی سوچیے آپ، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو کیا اس کو نجات کی امید ہو سکتی ہے؟ یہ مثال یہ ایک مثال یہ کہ انہوں نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ کیا ہم دورے پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر قرآن نے فوراً تنبیہ کی اور قرآن نے کہا کہ دو کشتی کے سوار مت بنو اور ہو جاؤ گے. سورۃ مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے. سورۃ مصری میں کعبہ کا مطلب یہ ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ اندازہ کریں اگر دو کشتیوں میں آدمی ایک پیر اس کشتی میں رکھے، کسی کشتی ایک پیر اس کشتی میں رکھے تو کیا یہ آدمی سفر کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ ساحل تک پہنچ سکتا ہے؟ عام معمول کی ہے. یہ کشتیاں جو چلتی ہیں ہوا کے دوش پر چلتی ہیں کشتیاں. کیا اگر آدمی چاہے کیا اسلام کے ساتھ ساتھ میری خواہش پوری ہو جائے تو ایسا آدمی تو نجات نہیں پا سکتا، وقت ہو جائے گا. کیونکہ جو کشتی کا سوار وہ سفر کر ہی نہیں سکتا، وہ سفر کر ہی نہیں سکتا. اس کا ایک پیر ادھر جائے گا، ایک پیر ادھر جائے گا، یہ کشتیاں ایک ساتھ چل جائیں یہ تو ناممکن بات ہے. ماں کل ما یتمنى المرء یدرکہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے. اس
شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کسی کافر کے جذبات اور کسی کافر کی خواہشات کا متمنی ہے تو یہ تو کشتی کا سوال ہے. ہمارا آپ کو جمائے تمنا بروی کو تجری ریاح اور بیمالا تشتری سکونو کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ اس کی ہر تمنا دنیا میں پوری ہو جائے تو یہ ناممکن بات ہے، اس لیے کہ ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف. ہوائیں چلتی ہیں کشتی کی چاہت کے خلاف، کشتی جانا چاہتی ہے ہوا چلے جاتی ہے. اس لیے سب کہ خواہش کا دین، اللہ اکبر، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے، خواہش کا دین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنے لیے چند سنتوں کو چھانٹ رہا ہے تو یہ خواہش کے دین کرے نہیں. اگر مسلمان بعض سنتوں کو اپنے لیے چھانٹ لیتا ہے تو یہ اس کا خواہش کا دین ہے، یہ حکم کا دین ہے، یہ خواہش کا دین ہے. میں آپ سے بہت بنیادی باتیں عرض کی ہے کہ توریت جیسی کتاب اگر آپ کا پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو یہ آپ کا خواہش کا دین ہے. قرآن نے فوراً ذکر آیا تھا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، قرآن بھی پڑھو توریت بھی پڑھو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. صاف بات، اسلام نے اس کو برداشت نہیں کیا. کیا توریت بھی پڑھے اور قرآن بھی پڑھے. ٹھیک ہے، کسی بھی کتاب کا علم حاصل کرنا اس کی اصل غرض عمل ہے. جس کتاب کا عمل منسوخ کر دیا گیا ہو آپ اس کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کے علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی. آگے چلیے. ایک عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے جس کو روزہ کہتے ہیں، اور ایسی عبادت ہے روزہ، اللہ اکبر، کہ اس عبادت کے لیے جنت کا داخلہ اور جنت کا دروازہ ساری عبادات سے الگ ہے. نماز کا، زکات کا، حج کا، اخلاق کا، سخاوت کا، میں کہتا ہوں جتنے بھی اعمال خیر ہوتے ہیں ان سارے اعمال خیر کے دروازے جنت میں داخل ہونے کے لیے مشترک ہیں. لیکن روزگار کے لیے دروازہ مستقل الگ ہے. قابل یاد روزہ کے لیے دروازہ ہے. ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ سارے دین کو الگ صبر کہا گیا ہے اور صرف روزے کو مستقل صبر کہا گیا ہے. ہاں بڑھیا، حدیث میں روزے کا نام صبر ہے. سارا دن ایک طرف صبر ہے، روزہ مستقل صبر ہے. یہ انسان کو ایسے فطری تقاضوں سے روک دیتا ہے جن فطری تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے. روزہ فطری تقاضوں روک دیتا ہے، کھانے سے، پینے سے، شہوت سے روزہ روک دیتا ہے. اس کو صبر کا فرمایا یہ صبر ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے. فرمایا کہ یہ صبر ہے اور اس کے بدلے میں اللہ خود روزگار کے ہو جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے. نماز نظر آ جائے گی، حج کرتا ہوا آدمی نظر آ جائے گا، زکات دینے والا زکات دیتا ہوا نظر آ جائے گا، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے والی عبادت ہے.
اس روزے کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ یہود روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتی یہ شکرانے میں رکھتے ہیں اس دن ان کو نجات ملی ہے فرعون سے، اور اس دن کا شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے کے حقدار ہیں، مگر ہمیں روزے جیسے عمل میں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ روزے جیسے عمل، اگر ایک مسلمان کا روزہ غیر مسلم کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا تو ایک مسلمان کا حلیہ غیر مسلم کے حلیہ کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ میں آپ سے پوچھ کہہ رہا ہوں، روزہ جبکہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، جب اس میں غیر مسلم کی مخالفت کا حکم ہے کہ آپ روزہ رکھیے، لیکن ان کا روزہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کچھ کھا لیں یا پی لیں، لیکن روزہ روزے کی طرح تھا، روزہ ان کا روزے کی طرح ہوتا تھا۔ اس روزے میں بھی حکم یہ دیا گیا کہ آپ کا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہیں ہو سکتا، آپ کو آپ کے پاس اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے روزے کی مخالفت کا، کیونکہ ان کا روزہ آپ کے روزے کی طرح ہے۔ میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، یہود کا روزہ مسلمانوں کے روزے کی طرح ہے، لہذا مخالفت کرنے کے لیے ہمارے ان کے روزے میں فرق ہو، اس کے لیے دو روزے رکھے جائیں۔ ایک مخالفت میں سوچیے، کیونکہ آپ کا ان کا روزہ بالکل ایک سا ہے، فرق کیسے ہوگا؟ فرق کیسے ہوگا آپ کے یہود کے روزے میں؟ فرمایا کہ اس لیے فرق کرنے کے لیے آپ کو دو روزے، آپ نے فرمایا دو روزے رکھو، آپ عاشور کا روزہ نہیں رکھتے مت رکھیے، کوئی نہیں۔ اگر آپ رکھیں تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ اس سے یہود کی مخالفت کریں۔ آپ سجدہ کر دیجیے، میں نے 3 باتیں کی، ضرورت میں، تلاوت میں، تو روزے جیسے بات۔ جب ان میں مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کرے تو آپ اسے زیادہ کر لیجیے۔ پھر مسلمان کا اپنے شکل اور لباس میں اور اپنے کھانے پینے میں غیروں کی مخالفت کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا آج کل کے جاہل اناڑی قسم کے لوگوں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی ہے کہ یہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ باتوں کا نظام نہیں ہے، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا سب سے پہلے معاشرہ منتظم ہو، مسلمان کے پہلے معاشرہ منتظم، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے عقیدے اور مسلمان کے فرائض کی حفاظت اللہ کی قسم صرف معاشرے سے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دماغ کی وسعت اتنی ہے نہیں کہ یہ بات آپ کے دماغ میں سما سکے، مجھے معلوم۔ وجہ یہ ہے کہ جن کے دماغ اور دل غیروں کے طریقوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، انہیں ایسی باتیں غلو اور زیادتی معلوم ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ شدید اور شدت پسند کہتے ہیں۔ میں آپ سے توحید اور فرائض اللہ کی قسم معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت، معاشرے کے بغیر ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے کہ مسلمان کا حلیہ، مسلمان کا ظاہری حلیہ، ہماری بات آپ یاد رکھنا، مسلمان کا ظاہری حلیہ یہ گری پر چھلکے کے اوپر چھلکے کی طرح ہے، گری پر چھلکے کی طرح ہے۔ میں آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں، گری بہت کمزور ہے، گری بہت کمزور ہے،
آپ بادامی گری اخروٹ کی گری آپ دیکھ لیجیے، اندر گری بہت کمزور ہے اور اس کے اوپر کا چھلکا اتنا سخت ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو بعض مرتبہ اسے توڑنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ دان سے نہیں توڑ سکتے، ہاتھ سے نہیں توڑ سکتے۔ میں آپ کو بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، گر کی جو حفاظت ہے بڑے سلکے سے، آپ کی توحید اور عقیدے کی جو حفاظت ہے وہ آپ کے حلیے سے ہے۔ اگر آپ کا حلیہ بدل گیا، جی ہاں، تو آپ کا سمجھ لیجیے کہ آپ کا چھلکا پھٹ گیا ہے، جہاں سے سڑان شروع ہوگی آخر میں توحید تک پہنچے گی۔ آپ کوئی سیب کا چھلکا پھٹ جائے، کوئی کیلے کا چھلکا پھٹ جائے، یہاں سے سڑنا شروع ہوتا ہے، آخر میں جا کر بیچ تک سڑان پہنچتی ہے۔ میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں، ان گدھوں کو مثال دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا ہے کہ لباس کی کوئی قید نہیں ہے اور مسلمان کے حجے کی کوئی قید نہیں ہے، اصل تو نماز، روزہ، حج، زکات یہ اسلام ہے۔ میں ان احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں، سوچیے غور کرنی چاہیے، میری بات کو غور کریں، میں کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے کہ اصل یہودیت کا جو اصل مقصد ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کو اپنے حلیے میں رکھنے کا ان کا بنیادی مقصد ہے۔ آپ زکات دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، ہم نہیں سب کریں، کیا ہوتا ہے؟ میں حیران اس بات سے، مسلمان کے یہاں اسلام کے حلیے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہود و نصارہ کے یہاں اپنے حلیے کی اہمیت مسلمان کے اسلامی حلیے سے زیادہ ہے۔ آپ کو نماز سے روک دیں، زکات سے روک دیں، حج سے روک دیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان فرائض سے تو کافروں نے صحابہ کو نہیں روکا اور کفار نے انبیاء کو نہیں روکا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان فرائض سے تو کفار نے نبی کو نہیں روکا، سوچیے آپ کس سے روکا؟ کفار نے جو کوشش کی ہے آپ سے حاصل نمبر، اللہ اکبر، میں اس کی مثال پیش کروں گا آگے۔ میں تو جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں آپ وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حلیے کی آپ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حلیہ آپ کے عقیدے کا محافظ ہے، اس طرح گری کا چھلکا گری کی حفاظت کرتا ہے۔ جس حل کا چھلکا پڑ جاتا ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے، سڑان آخر میں پہنچتی ہے بیچ تک، اندر عقیدہ توحید جسے کہا جائے یا فرائض کی اہمیت کہا جائے، ورنہ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، یہاں سے ابتدا کی ابتدا ہوتی ہے، یہاں سے ابتدا کی ابتدا ہوتی ہے تو جو معاشرہ مرتد ہوتا ہے۔ معاشرے کے مرتد ہوتے ہی میں بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا معاشرہ اگر بگڑ گیا تو آپ کو ہر جگہ فرائض کی ادا کرنے میں خوف اور شرم اور جھجک محسوس ہوگی۔ یہ آپ کا حلیہ ہی تقاضا کرے گا اس بات کا کہ یہاں نماز کو موقع نہیں دیا، عبادت نہیں۔ معاشرے کا اقتدار فرائض کا استحباب پیدا کرتا ہے، فرائض کو ہلکا بنا دیتا ہے، اور فرائض کا استحباب مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے۔ میں تو بالکل صاف بات کر رہا ہوں، فرائض کو ہلکا سمجھنا مسلمان کو مرتد کر دیتا ہے، اور مسلمان اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا کہ فرائض کو ہلکا سمجھتا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں، اسلام کا تعارف نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ زکات سے، نہ حج سے۔ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں صاحب، حقوق اللہ سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں،
حقوق اللہ کے ادا کرنے سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا، نہ اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور نہ اسلام کا اس میں اسلام کا امتیاز ہے، بالکل نہیں۔ اسلام کا تعارف معاشرے سے ہوتا ہے، ہر قوم کے تعارف اس کے معاشرے سے، ہر قوم کا تعارف اس کے معاشرے سے، ہر قوم کا معاشرہ بتائے گا یہ آدمی کس قوم کا ہے۔ جی ہاں، اس لیے دنیا میں محنت اس پر کی گئی کہ مسلمان کو اس کے حلیے کے اعتبار سے یہودی یا اس کو حلیے کے اعتبار سے غیر مسلم بنا دیا جائے۔ جی ہاں، تو پہلے ان کا حلیہ بدلے گا، پھر ان کا نصیحت بدلے گا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، قرآن میں یہ آیت میں نے پڑھی تھی، بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اپنی ضرورت میں، اپنے حلیے میں، اپنی ضرورت میں، اپنی شکل، اپنے لباس میں غیروں کی طرف مائل مت ہونا ہرگز، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور آگے احادیث بے شمار ہے۔ نصاب فرما دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو مسلمان میرے طریقۂ عادات پر نہیں ہے، میرے مذہب پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کی نماز پر نہیں فرمایا، میرے طریقے کے روزے پر نہیں فرمایا، میرے طریقے حج پر نہیں فرمایا، میرے طریقے زکات پر نہیں فرمایا، فرمایا کہ جس مسلمان کی ضروریات میرے طریقے پر پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ مسلمان میری جماعت میں سے نہیں۔ آپ یہ بات سوچے، یہ بات بتا رہے ہیں، بات واضح ہے کہ اس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ سب باتیں اس کے زمانے میں مسلمانوں کا دل و دماغ وہ باطل سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ لوگوں کو ان روایتوں کے بیان کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرح سے اونچی بات ہے، تو اس بات کہنے کے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، میں تکلف کہتا ہوں، جتنا تعصب مسلمان کے دل میں کافر کا ہوگا اتنا اس کا معاشرہ متاثر ہوگا۔ آج کل کے مسلمان نعرے لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے، تم اللہ کے غیر سے نہ ڈرتے تو تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ نہ ہوتا، تمہارا حلیہ کافر کے مشابہ کی وجہ سے، یا تو تمہیں کفر سے محبت ہے یہ تمہارے دل میں کفر کا رعب ہے، اس طرح وہ کسی بات نہیں ہے۔ میں تو آپ سے بالکل صاف بات ہے، مسلمان کا حلیہ سنت کے خلاف ہونے کی صرف دو وجہ ہوتی ہے، یا کفر سے محبت ہے یا کفر کا، اور دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہیں۔ کافر سے محبت بھی ایمان کے خلاف ہے، اور کافر کے دل میں رعب ہونا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ مومن اللہ کے غیر سے متاثر نہیں ہوتا، اور مومن اللہ کے غیر سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان سوچتا ہے کہ میں اس ماحول میں، اس ملک میں، اس شعبے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں کون سی سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔
یہاں تک کہ یہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، خلاف سنت قوانین سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، معاشرے کو کہہ رہا ہوں اللہ کا قانون، توحید رسالت فرائض کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں معاشرے کو اللہ کا قانون کہہ رہا ہوں۔ یہ مسلمان اتنا متاثر ہوتا ہے غیروں سے کہ یہ اللہ کے قانون، اللہ کا قانون، اس کو تو قانون پیش نہیں کرتا، یہ میرا خدا کے قانون ہے، البتہ کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ بھی کیا بولتا کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے، کہ اللہ میں کیا کروں، ان کفار کا قانون یہ ہے، میں کیا کروں، ان کافر کا قانون یہ ہے، اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر اور مجبور سمجھ کر یہ کفر کے قانون کو سنت کے خلاف قبول کر رہا ہے۔ کیا کر حیرت کی بات، صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں پر پیش کیا، صحابہ نے اللہ کے قانون کو بادشاہوں پر پیش کیا ہے، اور مسلمان کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں آپ سے بالکل بہت کام کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی دماغ میں اترے کسی کے۔ جہاں کسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی قانون سننے کے خلاف آتا ہے، مسلمان اللہ کے سامنے کہتا ہے جی میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے۔ جب مسلمان کافر کے قانون اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہوگا، مجرم ہوگا، اور اگر یہ اللہ کے قانون کو پیش کرے تو پھر اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اللہ کے یہاں معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، عذر بھی پورا ہو جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے، اللہ کے قانون کو اس پر کفر پر پیش کرے، جو مسلمان اللہ کے قانون کو کفر پر پیش کرے اور نبی کی سنت کو کفر پر پیش کرے، وہ اللہ کے معذور بھی ہوگا، معذور بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، اور ان کو پورا ہو جائے گا۔ اور جو شخص کافر کے قانون کو اللہ کے سامنے پیش کرے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ مخلوق کے بنائے ہوئے قانون کو خالق پر پیش کر، حالانکہ مقنن اللہ کی ذات، مقنن اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء بھی اس کے قانون کی تنفیذ کے لیے ہیں۔ اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں، اگر نبی اللہ کے کسی قانون میں کفر سے متاثر ہو جائیں تو میں اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت سخت بات ہے، میں اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ باطل کا نظام یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، باطل کا نظام یہ ہے کہ وہ آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا۔ سننا میری بات بہت دھیان سے سننا، آپ کے دین میں ایک رکاوٹ پیدا کرے گا، اور میرا اپنا خیال یہ ہے اور صحیح ہے کہ یہ کفر تو دین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک ظاہری شکل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے دین سے تعلق کا امتحان لینے کے لیے اس کے دینی کام میں اللہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کے لیے کیا کوشش کرتا ہے۔ آیا یہ اپنے آپ کو گرو کے حوالے کر دیتا ہے یا اس کے خلاف کوشش کرتا ہے، اگر اس کے خلاف کوشش کرے گا تو میں اس کی مدد بھی کروں گا، اسے اجر بھی دوں گا، اور اس کے دین میں جو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں اللہ بتاتے میں ان سے خود نہیں ملوں گا۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے دین کو رکاوٹ پیش آتی ہے تو ہم اس دین کے حصے کو ایک ایک چھوڑ دیتے ہیں
کہ یہ قانون کے خلاف ہے، قانون کے خلاف۔ ہم آپ سے بہت ظلم کا دستر لوٹاتا ہوں مسلمان کے لیے کمپنیوں میں، دنیا کے شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں، مختلف دنیا کے کاموں میں ان کے سنت کے علیہ اور ان کی سنتوں میں رکاوٹ پیش آئی۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ اس سنت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ حالات کی مجبوری ہے اور وقت کا تقاضا ہے اور قانون کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں بندے کی کوشش کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے، اللہ جس کام سے روکتے ہیں بندے کو اس کی سہولت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کو سود میں سہولتیں ملیں گی، جھوٹ کی سہولت، سود کی سہولت، غبن کی سہولت، میں کہتا ہوں گناہ کرنے کی بے انتہا سہولتیں۔ اللہ بندے کا امتحان دیتے ہیں کہ اگر میں اس کو حرام کام کی سہولت دے دوں تو یہ اس سے بچتا ہے یا نہیں، اور اگر اس کو جائز کام میں رکاوٹ پیدا کر دوں تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہاں، مثال دیتا ہوں، اللہ نے اصحاب السبت پر ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا۔ ہفتے کے دن شکار، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ ہفتے کو شکار کرے نہ کرے، اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ اللہ نے ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا، ہفتے کے دن شکار حرام کر دیا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ہفتے کے دن شکار حرام ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حرام سے بچانے کے لیے مچھلیوں کو غائب نہیں کیا، یا مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں نہیں چھپا دیا کہ یہ شکار نہ کر سکے۔ اللہ نے ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر جمع کر دیا، ساری مچھلیاں سمندر کی۔ پانی نظر نہیں آتا تھا، امتحان لکھا ہے مفسرین نے، پانی نظر نہیں آتا تھا، مچھلیاں اوپر رہتی تھی، پانی نیچے رہتا۔ ہمارے لیے امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہفتے کے دن ساری مچھلیوں کو سمندر کی سطح پر اور دریا کے کنارے پر جمع کرتے ہیں تو تم حرام سے بچتے ہو یا نہیں؟ مچھلی کا شکار کرنا کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے شکار کرنا؟ لیکن ہم تمہارے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر دیا ہے، جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا ہے ہم اس کا حاصل ہونا مشکل نہیں کریں گے بلکہ آسان کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم تمہیں سہولت دیتے ہیں، حرام کام کے کرنے کی سہولت دیتے ہیں تو تم اس سے بچتے ہو یا نہیں؟ عجیب و غریب مثال، عجیب و غریب مثال، ہم دیکھیں بچتے نہیں بچتے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ حیلہ کیا، اللہ مجھے معاف کرے، جس طرح آج کل کا لوگوں کا حال ہے کہ وہ جب کوئی جو ہے رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ حیلہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ حیلہ کرنے پر عذاب جلدی آ جاتا ہے۔ انہوں نے حیلہ کیا، جمعہ کے دن انہوں نے اپنا جال ڈال دیا اور ہفتے کو جال پڑا رہا، ہفتے اوپر آ گئی، اتوار کو جال کھینچ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو ہفتے میں شکار نہیں کیا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام سے بچنے کے لیے الگ الگ راستے نکالتے ہیں۔ جب رکاوٹ آ جاتی ہے کسی کے راستے میں تو وہ
کوئی دائیں بائیں راست تلاش کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک اس کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حلال چیزوں میں رکاوٹیں اور حرام چیزوں میں سہولتیں دیں گے دیکھنے کے لیے کہ مسلمان حرام سے بچنے کی کیا کوشش کرتا ہے. اور اگر حلال راستے میں رکاوٹ آ جائے تو مسلمان رکاوٹ کو ہٹانے کی کیا کوشش کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ آدمی مصلحت دے کر یہی مصلحت کا تقاضا علم کر لینا چاہیے. حضرت ثانی نے لکھا ہے اللہ اکبر، حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ مساجد کو تو پیسا جاتا ہے. آپ تو مصلحت کا لحاظ کرتے ہیں اور مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں. دونوں میں بہت غلط ہے. ہم تو مصلحت کی حفاظت کرتے ہیں کہ بھائی مصلحت یہ ہے، قانونی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، قانونی آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ تو مصلحت کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ مصالح کو پیسا جاتا ہے. مصالح کو تم بیوقوف آدمی تو اشارہ کر دیا میں نے. مسالے کو پیسا جاتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو پیش کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. آپ اگر کھانا بنائیں اور اس میں آپ ایک تھوڑا سا پیاز، ایک ادرک، ایک لہسن ڈال دیں اور آپ اس کو نہ پیسیں تو آپ کے کھانے میں کوئی لذت نہیں ہوگی. جتنا مسالہ باریک ہوگا جتنے کھانے میں لذت ہوگی. میں آپ کو حضرت خان علیہ کے منصوص سے مثال پیش کروں. مسالے کو پیسنے میں کھانے کی لذت ہے. مسالہ کہتے ہیں وہ اصل میں مصالحہ ہے جو یعنی کھانے کی اصلاح کرنے والی چیزیں جو کھانے میں کی اصلاح کرتی ہیں، کھانے میں لذت اور ذائقہ پیدا کرتی ہیں، اس کو مسالے کہتے ہیں. ان کو صرف اتنا پیسا جاتا ہے کہ وہ بالکل باریک اور پانی ہو جاتا ہے. تاکہ کھانے کی لذت کے بڑھانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مسالے کو اچھی طرح پیسیں. میں پھر عرض کرتا ہوں جو لوگ قانون کی مصلحت سے نہیں چھوڑتے ہیں وہ مسالے کو پیستے نہیں ہیں. آپ جتنا مسالے کو پیسیں گے آپ کے دل میں اتنی لذت ہے. اگر آپ قانون کی وجہ سے مصلحت کا خیال کر کے سنت کو چھوڑ دیں گے آپ کے دین کی لذت اور آپ کے دین کا ذائقہ ختم ہو جائے گا. مسلمان اپنے دین سے اس لیے بے رغبت ہے کہ قوانین کی مسالے کو پیستا نہیں ہے بلکہ قوانین کے مسائل کی رعایت کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے بجائے اس کو پیسنے کے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. یہ باطل کے ساتھ مصالحت ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے غور کریں. اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے بلا ترکنوا الی الذین ظلموا کہ مسلمان ذرہ برابر بھی غیر مسلم کے حلیے اور ان کے طریقے کی طرف مائل نہ ہو ورنہ جہنم میں جانے سے چھوڑے. دنیا یہی لفظ ترکنوا کا یہاں ہے اور یہی لفظ قرآن میں نبی کے لیے بھی الگ استعمال کیا گیا ہے. فلولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے فلا تركنوا الى الذين ظلموا اور نبی کے لیے بھی یہ حکم ہے فلولا ان ثبتناک لقد كنت تركن. وہی لفظ یہاں بھی آیا ہے بالکل بھی آیا ہے. کیا واقعہ پیش آیا؟ واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینا اس کا بوسہ لینا ہر چکر میں آپ حجر اسود کا بوسہ لیا کرتے ہیں. ایسی سنت ہے کہ صحابہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا ان سے کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو سر پر اور بوسہ نہیں لے سکوں, اگر رش زیادہ ہو, اگر بوسہ لینا مشکل ہو جائے, اگر دشوار ہو جائے, تو ان کو اس کے کہنے پر غصہ آ گیا. فرمایا اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی, اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی, فرمایا اگر مگر تو جبل پھینک دے. ایک ایسی سنت اس پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے. ایک سنت کے وسیع اگر اس پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے, تو نے یہ نہیں کہا کہ بھیڑ اگر ہے تو چھوڑ دو. فرمایا ہمارا اسلام میں اگر مگر نہیں ہوتی, اگر مگر کو یمن میں ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ حضرت ان کا حسین سنت, اس سنت کی کوشش کرنا سنت ہے. آپ کو چھوڑ دیں گے یہ سنت ہے, تو سنتیں چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی, سنتیں کوشش کر کے عمل میں لانے کے لیے ہوتی. تو میں نے عرض کیا کہ کا بوسہ آج لیتے ہیں, اس پر چاندی کا حلقہ, چاندی کا پھول جڑا ہوا ہے, چاندی کا پھول جڑا ہوا ہے. لوگ اس پر ہاتھ رکھ کے بوسہ لیتے ہیں. ہاں, سنت عمل ہو جائے کسی طرح میں بوسہ لے لوں. اگر آپ چاندی کے پھول پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ ایک سنت عمل کرتے ہوئے ناجائز کام کر رہے ہیں. اس پر ہاتھ رکھنا جائز نہیں. چاندی لگی گناہگار ہو گیا, کیا کریں, کیا کریں. آپ کسی سنت کے شوق میں کوئی ناجائز کام کریں, کہ ناجائز سے بچنا ہے, بہت کام بتا سکتا. حجر اسود کو بوسہ دینے میں اس پر لگے ہوئے چاندی کے کا جو پھول لگا ہوا ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں آپ. یہ حج کے مناسک کی کتابوں میں ہوگا. اس طرح آپ کو سمجھیں کہ آپ کا چاندی کو ہاتھ نہ لگے. بتائیے آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے بیت اللہ پر لگی ہوئی چاندی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے, تو کیا ہاتھوں میں کوئی چیز ڈال دینا ہے, ہاتھوں میں کوئی بڑا ڈال دینا مسلمان کے لیے؟ بتائیے. وہاں تو صرف آپ چھو بھی نہیں سکتے ذرا سی دیر کے لیے, کیا آپ اس کا ساتھ لے کر وہ بوسہ لے لیں, کیا آپ اس کو گناہ ملے گا. اور گناہ بھی کوئی آپ کے محلے میں نہیں, گناہ بھی وہ بیت اللہ میں ہے. اس گناہ کی مقدار اور اس گناہ کی ظلمت اور اس گناہ کا درجہ پڑ جائے گا بیت اللہ کی وجہ سے. عام مسلمانوں میں مسلمان کی عادت درمیان کا خیال آئے گا کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہاتھ چاندی کو لگتا ہے تو آج یہ ناجائز ہے, آپ کو گناہ ملے گا. آپ ایسی جگہ دال لیں جس سے آپ کا ہاتھ چاندی کو لگے. مناسب کی کتابوں میں
تمہیں داد کرا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں اس کا پسند جائے. تو مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے، انہوں نے آپ کو اسود کا وسائل سے روک دیا. ہم آپ کو پسند نہیں لگتی آپ کی چاہت. میں بہت آپ کو بڑی اچھی مثال پیش کر رہا ہوں. آپ ذہن میں رکھیے میری بات کو کہ کفر کا قانون مسلمان کو ایک سنت سے روکے گا اور پھر یہ کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ کا ہم سے مطالبہ ہے اس سنت عمل کرنے کا تو آپ ہمارا ایک مطالبہ پورا کرتے ہیں، ہم آپ کے مطالبہ پورا کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ ہوتا ہے باطل کا طریقہ کہ مسلمان کے ایک عمل میں رکاوٹ پیدا کرو اور اگر یہ اس طرح جلدی کوشش کرے تو اس سے کہو کہ پھر ایسا ہے کہ آپ ہمارے مطالبہ پورا کر دیں، آپ مطالبہ پورا کر دیں. ہاں مطالبہ کفار نے یہ کہا کہ جب آپ اللہ کا طواف کیا کریں ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت اس شرط پر دیں گے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہمارے جدوں کے آگے سے جھک کر جائیں اور جدوں پر ہاتھ پھیر دیا کریں. اگر آپ ایسا کریں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں بعض کفار کا اس طرح کا مطالبہ ہم بات کہہ رہا ہوں بعض کفار کا اس طرح کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں سے وہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں تھا. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے دین کے بارے میں ذرا سی نرمی اختیار کرے کیونکہ ہمارے ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا ہے، جو دشمنیاں ہو گئی ہیں اور جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے مذہب کا لحاظ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے مذہب پر تھوڑا سا عمل کر لیں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. آج بھی مسلمانوں میں ایسے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کے درمیان دین میں کی باتوں میں ایسا سمجھوتا ہو جائے جس سے یہ تعلقات بگڑ گئے ہیں ٹھیک ہو جائے. میں بہت آپ سے بہت بنیادی باتیں کر رہا ہوں. اللہ کی یہاں سے لوگ گنجائش اللہ کی جو گنجائش آسانی سے گنجائش اس کی اللہ کیا قدم کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے مانا وجو لو تدھن فیدینون ولا تقل حجاب نہیں. عجیب بات. اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں کی تو یہ دلی تمنا ہے کہ اگر آپ اپنی بات میں اللہ کے توحید کے بیان کرنے میں آپ تھوڑے سے ہلکے پڑ جائیں اور آپ ذرا سا نرم رویہ اختیار کریں تو یہ کفار بھی اس دن اگر بیٹھ جائیں گے کہ محمد ہمارے کفر سے راضی ہو گئے ہیں. یہی بات ان کے بارے میں ہے، یہی بات حضور نصارہ کے بارے میں ہے. یہ تو آپ سے اس سے کم پر راضی ہوں گے ہی نہیں حضور نصارہ کہ آپ ان کی ملت کے اعتبار ہم کہتے ہیں آپ اس زمانے کا مسلمان وہ حالات اور ماحول دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ ایسا کام کر دیا جائے جس سے ہمارے ان کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں کیا اللہ نے مسلمان کو یہ کام دیا تھا کہ تم ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو حق کی طرف لانا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم ان سے مقابلہ کرنا اور اگر مقابلہ نہ ہو تو تم ان کی بات کو قبول کر لینا. میں کہ تم اپنی بات کہتے ہوئے ان پر احسان کرنا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ تعصب کا علاج میں بہت کام آپ کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تعصب کا علاج
کفر کے مطالبات کا پورا کرنا نہیں ہے. تعصب کا علاج صرف اکرام ہے. تعصب کا علاج صرف احسان اور اکرام تعصب کا علاج. تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے. تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے. کہہ رہا ہوں تعصب کا علاج احسان اور اکرام ہے. تعصب کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو احکام چھوڑ دیں اس سے آپ سے کوئی مقابلے اختلاف لگا ہے. آپ ہمارے صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ اگر تم اپنے کھجوروں کی پیداوار اتنی تم ڈاکٹر کو دے دو ان سے معاملہ کرتے ہیں. تم بھی اسکول سے رہو بھی اسکول سے رہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جب ہم ان کے غلام تھے کفر کے زمانے میں ہم نے ان کو اپنی پیداوار سے ایک کھجور کو نہیں دی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت کی ہے. ہم اپنے دین کا معاملہ ان سے تجربہ کریں. ہم ان سے معاملہ تجربہ کریں. اب جب اللہ نے ناشا بنا دیا اللہ نے ہمیں عزت دے دی. جب ہم ان کے غلام ہوتے تھے اور یہ ہمارے آقا ہوتے تھے اور یہ ہم پر مسلط ہے ہم نے تو اس زمانے میں بھی ان کو ایک کھجور نہیں دی. صحابہ نے اپنی ہمت ہی ملائی. میں آپ سے بہت بنیادی بات ہے. زبان یہ سوچتا ہے کہ اگر فلاسی میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو کیا بات ہے جو کچھ برس گئے میں واقعہ آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ حضرت کا حوصلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک شرط ضرور دیں کہ آپ ہمارے بزرگ آگے سے جھکتے ہوئے جائیں اور ان پر ہاتھ پھیرتے جائیں. میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں آپ اللہ کے راستے میں جہاد کے ہاتھ سے نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے نا کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے. آپ نے تو نفر کو قتال کے ساتھ باندھ کر اس کا ایسا انکار کیا ہے اور اس میں نکلنے میں داخل اور وعیدوں کا ایسا صاف انکار کیا ہے. آپ نے جو ایک عاجز پر محفوظ کر کے اس کو ختم کر دیا. جب کہتے تو یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر خود جا کر امت کی امداد جہاز کا مشاہدہ نہ کریں تو آپ کسی قلم سے کسی اخبار سے کسی رسالے سے کسی موبائل سے کسی کمپلیٹ سے آپ امتداد کو رکو آپ بدل نہیں سکتے. میں آپ کی بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بات کروں یہاں پر باتیں نہیں کروں. اگر نفر نہیں ہے کوئی طاقت آپ کے پاس نہیں کہ آپ امتداد کو روک دیں. کوئی طاقت آپ کے پاس آپ جا کے دیکھیے آپ جا کے دیکھیے مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ان کے طریقہ عبادت میں شریک ہو گیا ہے صرف اس لیے کہ حالات ٹھیک رہے اور ہمارے آپس میں محبتیں رہیں گی. ہمیں آپ سے کیا کہوں جو مت کہا ہے مسائل اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور کفر کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہر قدم پر اللہ کو ناراض کر رہا ہے. ہر قدم پر ناراض میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے بھی شرط لگائی اور پھر یہ کہا کہ کیا ہم آپ کو حجت کا مسئلہ نہیں دیں گا ہمارا دار پورا کریں. تفسیر میں ہے کہ جب کفار نے آپ سے اس کا مطالبہ کیا وسلم کو ہلکا سا خیال آیا. ہلکا سا خیال
کہ بغیر دل کے ارادے کے اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے ان کے بزرگ کی طرف اور دل کے ارادے سننا تو ایک ممی کے لیے ناممکن ہے، نبی کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک اللہ نے سے کہہ دیا ہے کہ نشر کرے ابن میں آپ رکا، اگر آپ نے بھی نعوذ باللہ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آپ وسلم کو یہ خیال ہے اگر بغیر دل کے ارادے کے انہیں دکھلانے کے لیے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں اشارہ کرتی ہوں ان کی بزرگ کی طرف اور اس سے یہ خوش ہو جائیں اور یہ مجھے اگر اس کا غصہ لینے دیں تو اس طرح سے اشارہ کرنے میں کیا حرج ہے. یہ آپ نے اس خیال کو بتایا نہیں، اس پر عمل بھی نہیں ہوا، آپ نے اس طرح بھی نہیں کیا، اس خیال کا آپ نے سوچا بھی نہیں، یہ ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا. اللہ نے فرمایا لولا ان ثبتناک نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. میں کہتا ہوں کہ ایک نبی سے لے کر ایک عام مسلمان تک ہمارا ایمان صرف اللہ کے فضل سے ثابت ہے. اللہ کے فضل سے باقی ہے، اس کے لیے خیال نہیں آتا. اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لولا ثبتنا کا نبی جی اگر ہم اپنے آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے تھوڑے سے بغیر دل کے ارادے کے صرف جسم کے اشارے سے آپ ان کی بات کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں. بغیر دل کے ارادے بغیر دل کے ارادے کے جسم کے ساتھ اگر آپ ظاہری اشارہ بھی کر دیتے ان کی بات کی طرف کی طرح سے بھی آپ جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت. میں نے عرض کیا کہ حضرت مثال کیا کرتے ہیں، اس کی بڑی اچھی مثال ہے. مسلمان یہ کہہ کے سننے کو چھوڑ دیتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، قانون یہ ہے اور ماحول اس طرح کا ہے، لہٰذا اس سنت کو چھوڑ دینے میں کیا حال ہے؟ فرض تو ہے نہیں کوئی، فرض تو ہے نہیں، سنت ہے، چھوڑنے میں کیا حال ہے؟ صاحب کا ہے یہ بیان میں ایک مثال ہے، پڑھ رہا تھا اس کو اللہ یہ مثال کی فرما رہے کہ باطل کا کفر کا مسلمان سے کسی سنت کو چھڑوانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے پورے دین کو ضائع کرنا. پورے دین کو ضائع کرنا میں اس کے بیان اس کی مثال ہے اور یہ وہی مثال ہے. سمجھے کہ لوہے نے جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا سوال کیا. ہمارے یہاں لوہا ہی لوہا ہے، اچھے لوہے کی کانیں ہیں، لوہے کی کانیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے. ہمیں آپ کے اس دلوں میں پھیلے ہوئے جنگل سے ایک بالش لکڑی چاہیے. یہ ہے جنگل کے بادشاہ سے لوہے نہیں. میری بات کو آپ بہت دھیان سے سننا. اس طرح قابل اس زمانے کی زبان سے کہہ رہا ہے کیا بغیر چھوٹی سنت ہے ہم آپ کس کو چھوڑ دیں اگر آپ میری بات کی سنت چھوڑ دیں. ہماری کمپنی کا ایک
قانون ہے اور ہماری کمپنی کا رول ہے اور ہماری کمپنی کا یہ مزاج ہے اور ہماری کمپنی کا یہ دستور ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں سنت بالکل میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ لوہے کے پاس لکڑی بالکل نہیں تھی. اس نے لکڑی کے اندر کے بادشاہ سے ایک بات لکڑی کا سوال بادشاہ نے اپنے وزیروں سے سوال کا مشورہ کیا کہ بھائی یہ مطالبہ کر رہے ہیں. بادشاہ وزرا نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک انچ بھی اپنی تو نہیں دیں گے. بادشاہ کی بات ہے ہم نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے ہمارے پاس تو بہت لکڑی ہے کلو میں جنگل پھیلا ہوا ہے ایک بات لکڑی جی کا فرق پڑ جائے گا. وزرا نے کہا نہیں بادشاہ سلامت جیسے ہم نہیں دیں گے. بادشاہ مانا نہیں اور بادشاہ نے ایک بارش لکڑی لوہے کے مطابق پیپر ان کو دی. اس کے بیان سے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں اور سب سے بیان کرنا جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے اس نے اس لکڑی کی ہتھی لگائی آنے میں حاصل نہیں ہو سکتی اور پورا جنگل کاٹ دیا. جس کو مومن کو سخت ضرورت ہے اور وہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو ہتھی لگائی. سب سے پہلی چیز ہے اب ہر بڑا ہی جانتا ہے ہر کارپینٹر جانتا ہے کہ جب تک آرے کے اندر لکڑی کی ہتھی نہ ہو آڑ چلے گئے. دوسری چیز ہے اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا. بڑھئی کے جتنے بھی اوزار ہوتے ہیں سارے اوزار لکڑی کے لوہے کے ہوتے ہیں مگر اس میں لکڑی شامل ہوتی ہے. کوئی اوزار لکڑی کے بغیر نہیں. جھاڑی لے لو رندا لے لو آری لے لو بسولا لے لو سارے اوزاروں میں لکڑی شامل ہوتی ہے. اس لکڑی کی قوت ملتی ہے لکڑی کو کاٹنے میں. اللہ کے وعدوں کا پورا میں بہت آپ کو آسان کر دیتا ہوں اور اعمال میں اخلاص کا ہونا اور اعمال پر اجر کا ملنا. ہمارے ذہن میں کہ لکڑی لوہا لکڑی کو بہتری سے کاٹ دیتا ہے. بڑے بڑے دراور کھڑے ہوئے ایمان کے بغیر گڑسڑا دیے جاتے ہیں. ایمان کے بغیر یہ چار چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. لکڑی نے کہا ہے مرتبہ سے بہت بنیادی تو مجھے اتنی بہتری سے کاٹتا ہے مجھے مجھ پر رحم نہیں آتا. اس نے کہا تو بہنے میں تو آپ کو نہیں کاٹ سکتا تھا آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کسی میں کوئی عقل ہے تو سمجھے گا انسان کو. اور اگر گناہوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کے طریقوں کی وجہ سے عقل خوف میں زندگی ہے تو اس مثال سے کوئی عبرت دے گا نہیں ورنہ یہ مثال عبرت نہیں دے گا. نہیں ہے استقامت پورے جی پر چلنے کو کہتے ہیں کیونکہ صراط مستقیم اللہ نے یہ کہتی ہے کہ آپ کو ملازمت مل جائے گی مگر آپ کسی نے چھوڑ کر آئیے. یہ سیدھا راستہ تو آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا ملازمت تو ضروری ہے دینا کیونکہ معاش کا مسئلہ ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بیچا ہے دین کے بدلے میں دنیا کو خریدا ہے. دین کو بیچ کر دنیا کو اختیار کیا ہے. یہ وہ اس کو استقامت نہیں ہے. استقامت قرآن جن کی بڑی برائی کی ہے پورے قرآن. یہ ہے وہ قسم پورے جی پر چلنے جو دنیا کو ترجیح دیتی ہے دین پر. یہ ہے وہ کہ استقامت اگر جو کسی کمپنی کے قانون کی وجہ سے کسی ایک سنت کو چھوڑ دیں انہوں نے دنیا کو آخرت پر آگے بڑھا دیا ہے. اللہ ایسے مسلمانوں کو دنیا میں لے کر نمٹا دے گا. ٹھیک ہے چاہیے. میں سوال کیا کرتا ہوں اگر کوئی کمپنی جہاں آپ کو مہینے کے 1 لاکھ روپے کمپنی ہے لیکن حالات دیکھو آپ کو اپنی کمپنی کا سپروائزر بنا لیں اگر یہ ماہانہ ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے. اگر ہماری کمپنی کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ہماری کمپنی میں ملازمت کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص آپ کو کٹوانا پڑے گا. اسلام کے کیا بول رہا ہوں تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال ہی بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ ایسے بھی لوگ ہیں
میں کہتا ہوں یہ آدمی پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں اور یہ کہ میں تم سب کا خرچہ اٹھاؤں گا، اگر ان کو اسلام میں 1 لاکھ روپے ملے 2 لاکھ روپے ملیں گے مہینے کے، اور تم سب کی ضرورت ہے، بتاؤ کیا خیال ہے؟ میں ہاتھ کٹوا دوں، بتائیے اس کی ماں باپ بھائی رشتے دار تیار ہو جائے، ان کے چلنے کی بنیاد کیا نام جواب دے؟ میں ان احمقوں کو سنانا چاہتا ہوں جن کا خیال یہ ہے کہ کسی کمپنی کے لیے سنت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں جنہیں لوگ عالم سمجھتے ہیں حکم کو دیکھ کر اور وہ یہ کہتے ہیں بھائی مسائل کو دیکھو کیسے تھوڑی ہے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، دین تو بہت آسان ہے کیا۔ دین کی آسانی کا آپ کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ جہاں سہولت ہو وہاں عمل کرو، جہاں مشکل ہو وہاں عمل چھوڑ دو۔ یہ آپ کو یہ دین کی آسانی نہیں ہے بلکہ یہ دین کو برباد ہو جائے گا۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، اگر کمپنی کا قانون یہ بن جائے کہ آپ ایک ہاتھ کاٹ کر آئیے نا تو کمپنی آپ کو قبول کر لے گی اور آپ کو اس پر 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ بتائیے کوئی، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی محتاج خاندان ہو عبادت کا تصور صرف نماز تک رہ گیا ہے، یا عبادت کا تصور صرف اللہ کے بندے کے درمیان کے احکام تک رہ اگر ہمارے ابا کا ایک ہاتھ کٹتا ہے کمپنی کے رول پر اور کمپنی کے قانون میں تو ابا کا ہاتھ کٹ جائے کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، لیکن اتنی بڑی رقم آئے گی جس سے پورا خاندان ہمیشہ کے لیے پہلے کا ابا مر جائیں گے، پینشن ملتی رہے گی۔ آپ عبادت نے سنت کو بھی نہیں چھوڑا ہے کہ آپ اپنے آجو کے کاٹنے پر تو تیار نہیں ہے لیکن سنت کو جمع کرنے کا آپ ایک سنت بھی عبادت سے خارج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز یا اللہ کے حقوق عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی شعبے میں ملازمت کرتا ہے تصور صرف ان اور اس ملازمت میں ایک سنت چھوڑنی پڑتی ہے جو احکام اس کے اور اللہ کے درمیان، حالانکہ عبادت تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں۔ نماز، اگر مسلمان کو کسی کی قانون میں کوئی سنت چھوڑنی پڑتی ہے تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور دوسروں کے حقوق، سنت کے اہتمام، یہ اللہ کے یہاں یہ 10 چیزیں ملتی مجرم ہیں۔ معلوم نہیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے صحابہ کے حضور کو بھی قبول کیا، حکم پورا کر رہا ہے وہ عبادت اللہ کے یہاں صحابہ کے حضور کے قبول ہونے کا استقامت پر ہے، کفر کی شدت سبب نہیں ہے۔ وہ استقامت پر ہے۔ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، میری بات آپ کو سمجھ آئے گی نہیں مگر مجھے کہنی ہے، اس کو استقامت نہیں کہیں گے۔ کفر کی شدت صحابہ کے حضور کے اللہ کے یہاں حضور کے قبول ہونے کا سبب نہیں پورے یہ وسیلے کا نام استقامت ہے۔ وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری ہی عبادت کرو، اپنی بات پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری شرح یہ دونوں ایک چیز ہیں، دونوں ایک چیز ہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دونوں یہ ایک چیز ہیں، یہ ہماری اللہ کا حق ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دین میں رکاوٹ آ اللہ رہی کے غیر کو ہے تو کیا اللہ کے زمین کشادہ نہیں؟ اس طرح اللہ کے غیر کی اطاعت، میں کہتا ہوں آپ سے اس کشادگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کر کے وطن کر لیتے، اس کشادگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ جو اور راستے اسباب کے معاش کے تم نے اس میں اختیار کیا، تم نے معاش میں وہ راستے بھی اختیار کیا جس میں تمہاری ایک ذمہ داری ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مہاجر تاریخ کے وطن کو نہیں کہتے صرف وطن چھوڑنے والے کو، بلکہ مہاجر سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے اس میں کوئی سنت ظاہر ہوتی ہو۔ کہ رب اللہ کا غیر نہیں ہو سکتا اور عبادت اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی، عبادت اللہ کے غیر کی نہیں ہو سکتی، اور رب اللہ کے غیر کو نہیں بنایا جا سکتا۔ میں ایک بات کہی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اسے دوہراؤں آپ کے سامنے۔ اللہ کا حق ہے، صحابہ کا حضور کفر کی شدت نہیں نہیں ہے، ہو سکتا، اللہ کے غیر رب نہیں ہو سکتا، اللہ کے یہاں صحابہ کا حضور لیکن کفر کی شدت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص میرا جملہ سب اللہ کے حکم کے سے خلاف آسان کر دے گا، اس کے غیر کی اطاعت مجھے کہیں ملا نہیں ہے
لیکن یہ نہیں کہ کفار نے کسی بات پر سختی کی ہو اور صحابہ نے اس کو کافروں کی شدت پر چھوڑ کر صحابہ اللہ کے یہاں معذور ہو گئے ہیں کہ بھائی اللہ نے کہا ہم یہاں معذور ہیں، آپ کو دیجیے اس کو. اپنے صحابہ کو اللہ کے یہاں حضور کے قبول ہونے کے لیے اللہ کے حضور کے قبول ہونے کے لیے اس سنت پر عمل کی کوشش شرط ہے. اللہ کے مخلوق کی اطاعت کرنے میں اپنی ہلاکت یقین شرط ہے، شرط ایسے یقین بنائے. آپ نے فرمایا عدی میں حاتم نے سوال کیا آپ سے یا رسول اللہ شرط درجہ کیا؟ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے ہیں. اگر آپ اس سنت پر عمل کی کوشش نہیں کرتے تو آپ اللہ کے یہاں معذور نہیں ہیں. ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو نہیں بنایا. پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم سوال اللہ کی طرف سے کہ آپ کی اس بات میں رکاوٹ پیش آئے گی، آپ کی کیا کوشش؟ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ آپ کہتے ہیں مجبوری ہے احبار اور رہبان اور تمہارے مشائخ اللہ کے حرام آپ کے دادا کا کوئی مکان ہے حلال کی ہوئی چیز کو حرام گاؤں میں، اور تم آپ شہر میں رہتے تھے، اس مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا. ان کی بات کیا مانتے تھے مجبوری تو ہوتی ہے، سنا ہو مکان کسی نے قبضہ کر لیا. آپ نے 50 لاکھ کا مکان یا رسول اللہ اس میں کسی نے قبضہ کر لیا. آپ بتائیے کیا خیال ہے؟ آپ اس مکان کو چھوڑ دیں گے یا اس مکان کو حاصل کرنے کے لیے وکیل کھڑا کریں گے، مقدمہ لڑیں گے، کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اے عزیز تب تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یہاں ہے یہ بات. جب آپ کے مکان چھین کے لے جانے لگے تو آپ کھڑا کر دیتے ہیں اور مال جان عقل کوشش قوت جتنی آپ کے پاس ہے سب لگا دیں گے آپ بات کرتے ہیں. اور جب آپ کو سنت چھیننے لگے تو آپ قانون نہیں چھوڑ دیں. میں نے عرض کیا کہ عبادت اور اطاعت یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اطاعت اللہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دیں ہیں دین پر، نہیں کی جا وہ سکتی. دین کی برکت ہے، اللہ کے غیر کی دین پر باتیں نہیں کی جا سکتی. یہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. کہ وہ رب کا حق یہ کبھی اس کا حق ہے. دین پر باتیں دین کی برکتیں ایسے لوگ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. کہ اسی کی اطاعت کی جائے اور میں نے عرض کر دیا کہ یہ قانون کی وجہ سے اگر مسلمان کی جائے اسی کی عبادت کی جائے دین چھوڑتا ہے میرا جو عبادت صرف تو صاف بات ہے کہ اللہ کے یہاں مسلم ہے، معلوم جانے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے معلوم ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کیونکہ معلوم کے تین شرطیں جھکاؤ کس طرف ہے. جس آدمی کو کسی کمپنی میں کسی سنت سے روکا جاتا ہے اس کے اللہ کے یہاں معذور ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں. یہ بات آ پہلی شرط نماز میں کہ آپ نے اس کے لیے کیا کوشش کی. اللہ کی طرف اور اللہ کے سامنے اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ قانون سے راضی ہو گئے. یہ دیکھا جائے گا کہ معاملات میں اخلاق آپ میں قانون معاشرے میں سے راضی ہو گئے. پہلی بات، اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. اس کا جھکاؤ پہلی شرط کس طرف ہے. دوسری شرط یہ ہے صرف نماز کہ جتنی دیر آپ نہیں ہے کمپنی کے لباس میں دیکھا جائے گا کہ اس کا جھکاؤ کس طرف یا پینٹ آپ پہنے ہوئے ہیں تو آپ سے تکلف کہتا ہوں کس طرف ہے. جو میں نے عرض کیا کہ عبادت سے اشتباہ کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کا حکم اللہ کے یہاں پنڈت کے لباس کا ہے. دیکھا جائے گا کہ ضروریات میں اس کا میدان اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. آیا سنت کے طریقوں کی طرف ہے یا غیروں کے طریقوں کی بیچارے بکاؤ لوگ ہیں جو تعمیریں کرتے ہیں طرف. دیکھا جائے گا اس کا دل کا جھکاؤ کس یا طرف دل سے بکاؤ ہے. آیا سنت کے طریقوں کی طرف سب لکھے ہوئے ہیں، سارے طریقے ہوئے ہیں باطل کے جو انگوٹھا موڑ کے بات کرتے پھر جھکانے کو نہیں کہتے. یہ تو جھکنا تو طریقہ عبادت ہے. جھکنا طریقہ جھکنا تو طریقہ عبادت ہے. کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ پنڈت کا لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک پنڈت کا لباس مانگی جا رہا ہے چلنا یہ عبادت ہے. صاحب لکھا عزیز صاحب کالوی نے کہ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم پینٹ پہننے والے کا ہے. دین پر استقامت نہیں ہے. پنڈت اور انگریز دونوں برابر ہیں. کافر ہونے میں اللہ کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے.
اور اگر آپ کو کسی جاہل نے پٹی پڑھائی ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا فاسق کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ سنت کا کوئی لباس نہیں۔ سن رہے تھے کیا بول رہا ہوں؟ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہ حکم پینٹ پہننے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے کیا کوشش آگے جی میں تو اپنے لباس کا آؤں گا کمپنی میں، آپ ملازمت دے ورنہ میں کچھ کروں گا دنیا میں بہت کام کرنے کے لیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی اسی کمپنی میں کام کرے، کیا ضروری ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ ان کمپنیوں کے لیے سنتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ اس فن کا حاصل کرنے میں اپنی پڑھائی کے زمانے میں نمازیں ضائع کر چکے ہیں۔ یہ اس کی نحوست ہے کہ جو فن نماز کو ضائع کر کے حاصل کیا جائے گا اس میں آدمی غیر مسلم کا حجیہ کے بغیر اس کمپنی میں کام کر نہیں سکتا۔ میں تو آپ سے بے دخل بات کرتا ہوں جو فنون حرام راستے اختیار کیے جائیں گے، جو فنون حرام راستے اختیار کیے جائیں گے، میں بالکل بے دخل کہہ رہا ہوں۔ آپ تعلیم نہیں پڑھا ہے، آپ نے نمازیں ضائع ہوئی ہیں، جبکہ ایسی تعلیم کا حاصل کرنا حرام ہے جس سے کوئی نماز قضا ہوتی ہو۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ایسی تعلیم حاصل کرنا حرام ہے، کچھ تو کی بات ہے جس سے کوئی نماز قضا ہوتی ہے، پکی پکی بات۔ سارے طالب، سارے اسکول میں پڑھنے والے اگر ان کی نماز قضا ہوتی ہے تو ان کا پڑھنا حرام ہے، پکی پکی بات، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا حرام ہے۔ یہ اس کی نحوست ہے کہ ان کو ان دنیا کے فنون پر جو ملازمتیں ملتی ہیں، یہ ملازمتیں ان ملازمتوں میں ان کی آفس پر ننگا کیا جاتا ہے، ان کی سنتوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مجبوری ہے، کہتے ہیں ان کی مجبوریوں کو دیکھ کر لوگ بیٹھ کے غور کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، حالات ایسے ہیں، ان حالات میں اگر یہ اجازت دے دی جائے تو کیا حرج ہے، کیونکہ کوئی فرض تو ہے نہیں، یہ سننا ہے کیا۔ یہ ہے وہ دیمک جو اسلام کو لگی ہوئی ہے۔ میں کیا دنیا میں باطل قوموں کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن کے کلچر کے سامنے قانون جھکتا ہے۔ دنیا میں ایسی باطل قوموں کی مثالیں موجود ہیں جن کے کلچر کے سامنے قانون جھکتا ہے۔ مسلمان جس نے ساری اقوام باطلہ کو جھکایا تھا، آج مسلمان اقوام باطلہ کے سامنے جھکا ہوا کفر اگر اقلیت میں آ جائے، کفر اگر اقلیت میں آ جائے اپنے کلچر پر جمع ہو تو وہ مسلمانوں سے مضبوط ہے جو اکثریت میں آ کر اپنے کلچر پر جمع نہیں۔ کفر اگر اقلیت میں ہو، اپنے کلچر پر جمع ہو تو وہ مضبوط ہے ان اکثریت کے مسلمانوں سے جو اپنے معاشرے پر جمع نہیں۔ کسی کی طاقت اس کی تعداد سے نہیں ہوتی، طاقت جو ہوتی ہے کسی بھی قوم کی وہ ان کی حیات ان کی اجتماعیت سے ہے، ان کی حیات ان کی اجتماعیت سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں 3 شرطیں بیان کر رہا ہوں، 3 شرطیں میں بیان کر رہا تھا، اگر پائی جاتی ہیں تو یہ اللہ کا معذور ہے ورنہ مجھے۔ پہلی شرط
کیا آپ نے کوشش کیا کی؟ دوسری شرط سنیے، کتنی دیر آپ اس قانون کی مجبوری میں اس حلیے میں ہیں، یہودیوں کو حلیے میں نظر تک کیوں دے رہا ہوں؟ اس وقت آپ کو اپنے لباس سے ایسی نفرت ہو جیسے آپ کے بدن پر کوئی غلاظت گندگی لگ گئی ہو اور آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ گویا کہ آپ کو مجبور کر کے آپ پر یہ لباس چڑھایا گیا ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا رائیت نہیں ہے تو آپ اللہ کے مجرم۔ کسی شخص یہاں سے آپ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے اپنی لباس تبدیل کر لیں تو آپ اللہ کے یہاں معذور ہیں، مٹن مجھے کیا بول رہا ہوں؟ آپ اللہ کے یہاں معذور بنا آپ مجھے، اگر آپ نکلتے کپڑے بدل دیتے تو نہیں چاہتے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو سنت کے حلیے کی طرف آنے میں اتنی ہی جلدی کرنی چاہیے جتنا جلدی معذور آدمی کا اگر اس کو ختم ہو جائے تو اس کو نماز میں قیام کی طرف آ جانا چاہیے۔ لیکن آپ کو آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ ایک آدمی قیام کر دے نماز میں قیام کر دے، آپ کے پیر میں تو اسی تکلیف اچانک ہو گئی کیا آپ کریں گے؟ جیسے کہ آپ پڑھ جائیے۔ اگر بیٹھے بیٹھے آپ کو عذر ختم ہو گیا تو آپ کو قیام کی طرف جتنا جلدی آنا چاہیے، اتنا جلدی مسلمان کو ایسے ڈپارٹمنٹ ایسے شعبوں سے نکلنے کے بعد اپنی سنت کی طرف واپس آ جانا چاہیے، تو آپ ان کی شرائط کے ساتھ اللہ کے یہاں معذور ہو سکتے ہیں۔ بتاؤ میری ساری بات صحابہ کرام اس وجہ کو لے کر بات مجبور ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں اور سارے لوگوں کے ماحول میں ایک اکیلے صحابی میں وہ ساری بادشاہ کی فوج وہ ریشم کے کپڑوں میں اور قیمتی سونے زیورات میں، ان سال کے دن خیر نہیں آیا کہ کم سے کم کپڑے صاف کریں گے۔ لیکن عامر نے ایک مہینے کی کھال باندھی ہوئی تھی اپنے بدن پر اور اس کے اوپر سے رسی باندھی ہوئی تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھے جو بادشاہ کو دعوت دینے کے وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جو لوگ اپنے دین کی محنت کرتے ہیں، میں آپ سے بالکل دو لفظ بات کرتا ہوں، جو لوگ اپنے دین کی محنت کرتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو لوگ کسی سنت پر کسی کو ملامت کرتے ہیں اللہ ان کو دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ آپ حالت ہے مسلمان کی سنت پر عمل کرتی علی نے کیا کر دیا، نے کیا کر دیا۔ جو سوال مسلمان کبھی کسی مسلمان کی بدعت پر کرتا تھا کہ تم نے یہ کیا بدعت شروع کر دی، آج مسلمان یہ سوال مسلمان سے سنت پر کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ مسلمان کی دین کا گرتے گرتے یہاں پہنچ چکا ہے۔ کیا مسلمان کسی بدعت پر عمل کرے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں، بدعت عمل کرے تو مسلمان سوال کرتا ہے تم نے کیا کر دیا۔ میں نے آپ سے کہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے صحابہ کرام جو ملکوں میں گئے وہ ان کے نظام سے، ان کے مزاج سے، ان کے لباس سے، ان کے طریقوں سے ذرا برابر متاثر ہوئے۔ بادشاہ نے سونے کی کرسی رکھی تعلیم کے لیے، تم کھڑے رہے کہ بیٹھیے نا کرسی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کہہ رہے یہ کرسی سونے کی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی کرسی پر استعمال سے مسلمان کے لیے حرام کیا ہے، اس پر نہیں بیٹھے۔ آپ بتائیے اس عمل کی دعوت بادشاہ کے محل میں دی جا رہی ہے، تو جو
بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سونے کی کرسی پر بیٹھے سے انکار کر رہا ہے، اس پر اس کا کتنا غور پڑے گا کہ اس آدمی کو بیان سننے کی کیا حیثیت ہے، کرسی پر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ صحابی نیچے بیٹھ گئے زمین میں کہ یہاں زمین بیٹھوں گا، یہ سونے کی کرسی پر بیٹھنا ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے ہمارے نبی سے منع کیا۔ سلمان کا یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ آپ غیروں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے طریقوں میں، ان کے حلیوں میں، یہاں تک کہ ان کے فنون میں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ مسلمان کو پڑھائے گا۔ اللہ نے جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا ہے۔ تین چیزوں میں وہ رعب قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اس رعب سے نبی کی مدد ہوئی ہے، اس رعب سے نبی کی مدد ہوئی ہے، وہ رعب قیامت تک کے لیے 3 چیزوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ دعوت میں صحیح بات، دعوت میں اور آپس کی اجتماعیت میں اور اتباع سنت۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کو مطلوب کرنے کے لیے اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ ایسے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے سامنے ذلیل کریں گے۔ کوئی مسلمان کوئی بھی بادشاہ والے وزیر میں تو احرام میں سے اگر کوئی مسلمان کافر کو مغلوب کرنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ ایسے مسلمانوں کو کافروں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، اور تمہارے نے دستور کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ یہ قرآن کا صاف بتا دیا، اگر ہم غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ اس نے میرے دوستوں میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی وہ اہمیت ہے جو عقیدے کی اہمیت، میں نے شروع سے سارے واقعات مثالیں سب پیش کی ہے۔ اس لیے سنت کا احیاء اس دعوت کے کام کا اصل مقصد ہے۔ وہ بات میری بات نہیں لگتی ہے، پوری سے لگتی ہے کہ آپ کی سوچ اتنی تنگ ہو چکی ہے۔ اگر مسلمان عملی سنت کو لے کر نہیں کرے گا تو آپ کے اخبار رسائل اور یہ آپ کے موبائل جس کو آپ نے دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم میں اس میں نہ کوئی اثر ہے نہ اس سے کوئی تذکیر کا زیادہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی اثر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ باطل راستے سے آپ کو پھیلانا، باطل کا تعاون کرنا ہے، باطل کے راستے سے آپ کو پھیلانا باطل کا تعاون، اسلام کا تعاون۔ اس کے لیے تو ایک بنیادی عمل ہے کہ مسلمان نقل و حرکت کے ذریعے عمل کی پیش کرے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، میں کہتا ہوں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، اگر مسلمانوں تک دین کے پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو نقل میں داخل دھمکیاں نہ ہوتی، قرآن سے بڑا ہوتا۔ آپ سمجھتے فلال کے لیے آپ کا خیال غلط ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نقل و قتال کے لیے آپ کا خیال غلط ہے، نقل کی اہمیت عملی دین پیش کرنے کے لیے، نقل کی اہمیت عملی دین پیش کرنے۔ اگر دین کی اشاعت کا نفر کے علاوہ کوئی ذریعہ ہوتا تو اس نفر کی تاخیر پر قرآن میں عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی۔ بڑا مرم پڑا ہے، اس لیے میں پورا ملبہ اس کا عالم کرے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنت کا پابند بنانا ہے۔ جس رعب سے اللہ کی مدد کی آپ سے کی آپ کے صحابہ کی، وہ رعب اتباع سنت ہے۔ عبداللہ بن عمر کا شیر کے تھپڑ مار کر زندہ ہٹا دینا یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں ہے، یہ اتباع سنت کا کمال ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
یہ اتباع سنت کا کمال ہے، کیونکہ جاری متبع سنت ہوتا ہے اس کے سنت اتباع سنت کا روح ہر مخلوق پر پڑتا ہے، چاہے کفر ہو چاہے جو شیعہ راستے بیٹھا ہوا ہو، وہ مرعوب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے، مرعوب ہوتا ہے اتباع سنت کی وجہ سے۔ آپ کیا جتنے بھی واقعات آپ کا سلم کے ساتھ غیر مددوں کے ہیں وہ سارے کے سارے غیر مدد واقعات آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ وہ آپ کے طریقوں کا روح کہیں گے، آپ کے طریقوں کا روح۔ اس لیے پورا بچہ یہ فیصلہ کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اس سنت کی احیاء کے لیے اس راستے میں نکل کر عملی دین امت تک کو پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے رضا فرماؤ ہفتہ 4 مہینے ہفتہ 6 مہینے